ایک نبی گزرے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ہے نا، 12 بولتے ہیں زکریا علیہ السلام، دین کو ان کو آرے سے کاٹا گیا، ان کی 2 ٹکڑے کیے گئے۔ اصل واقعہ جو ہے اس طرح ہوا، بخت نصر ایک بادشاہ تھا، بڑا نیک بخت تھا اس وقت زمانے میں، نیک بخت تھا بڑا بخت نصر، نبیوں سے محبت کرنے والا۔ ان کے زمانے میں 2 نبی تھے، ایک یحییٰ علیہ السلام، ایک جو ہے زکریا علیہ السلام۔ 2 نبی کے زمانے میں یہ تھے، بخت نصر تھا، بادشاہ تھا۔ یہ جس ایک لڑکی سے نکاح کیا، ایک عورت سے، بڑی خوبصورت تھی، اس سے نکاح کیا، تو اس کی ایک پہلے شوہر کی بیٹی تھی۔ اس کی کیا تھی؟ پہلے شوہر کی بیٹی تھی۔ اب وہ بیٹی جو ہے بالغ ہو گئی، خوبصورت ہو گئی، تو اس کے سن بلوغت سے اتنی خوبصورت ہو گئی، تو یہ بادشاہ سلامت جو ہے بخت نصر جو اس پر فدا ہو گئی۔ ارادہ کیا کہ میں اس سے بھی نکاح کروں۔ اپنی بیوی جو ہے اس کے سامنے تقاضا رکھا، آپ کے پہلے شوہر کی بیٹی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کی وہ عورت جو ہے سوچنے لگی، یہ تو نبی کے محبت میں مرنے والا، نبی کی اطاعت کرنے والا نیک بخت ہے، فرما بردار ہے، اور یہ میری بیٹی سے محبت کر رہا ہے پہلے شوہر کی محبت سے، اور مسئلہ یہ ہے جس کے عورت کے جتنے بھی بچے ہوں گے، چاہے وہ پہلے کے شوہر سے ہو یا اس سے پہلے کے شوہر سے ہو، جتنے بھی بچے ہوں گے وہ اولاد کے مانند ہوں گے، ان سے نکاح حرام ہوگا۔ اب یہ جا کر جو ہے اپنے محب یعنی نبی سے بات رکھے گا، میں جو ہے فلانی سے محبت کرتا ہوں، مجھے پسند آ گئی، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا ان سے نکاح کر دو، تو نبی کہیں گے یہ شریعت کے خلاف ہے، آپ جو ہے اپنی بیوی کی بیٹی کو شادی نہیں ہو سکتے، چاہے وہ جو آپ کی بیٹی تو نہیں لیکن پہلے شوہر کی ہے، پھر بھی آپ نکاح نہیں ہو سکتے، آپ کے لیے حرام ہے۔ یقیناً وہ فتویٰ دیں گے اور میری بیٹی محروم ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ اس کا مہر اتنا ہے، آپ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ شادی مت کرو ان سے۔ بادشاہ کہا بخت نصر کیسے میں ادا نہیں کر سکتا؟ جو مانگو گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو مانگ تو صحیح، اس کا کیا مہر ہے؟ کہا کہ اس کا مہر یہ ہے، یحییٰ اور زکریا یہ دونوں نبی ہیں، ان کے گردن کے بدلے میں ان سے نکاح کرتی ہوں، نکاح کراتی ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے میرے جو ہے دلی جذبات جڑے ہوئے ہیں، ان کی اتباع کرتا ہوں، میں بے گناہ ان کو کیسے قتل کروں؟ اس کے بدلے میں تم جو چاہو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، اس لڑکی کو میرے نکاح میں دو۔ کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس لیے کہ وہ جانتی تھی اگر یہ دونوں جو ہے راستے سے ہٹ جائیں گے تو میری بیٹی جا کر کیا ہوگی؟ اس سلطنت کی ملکہ بن جائے گی۔ یہ سوچ کر سختی سے فرمایا اپنے شوہر کو کہ اب اس کے بغیر کوئی جو ہے راستہ نہیں، تو مجبوراً بخت نصر محبت میں پاگل ہو کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کو قتل کر دو، ان کے گردن کو اڑا دو۔ ان کی سپاہی آ گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اس منظر کو زکریا علیہ السلام دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا، جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ تو جو ہے ان کے کارندے اس بخت نصر کے پولیس جو ہے پیچھے لگ گئی، جنگل میں بھاگ رہے ہیں، قریب تھا کہ آپ کو پکڑ لیتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت جو ہے پیڑ کے سامنے جا کر رک کر اس پیڑ سے کہا کہ تم میرے لیے چھپنے کی جگہ عطا فرما، میں نبی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ نبی ہوں، میرے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے، مجھے چھپنے کی تھوڑی دیر کے لیے موقع عطا فرما۔ وہ درخت کھل گیا، وہ درخت کھل گیا، اس میں آپ جو ہے جا کر چھپ گئے، پھر وہ درخت مل گیا۔ شیطان نے جو ہے اس پولیس کو بتا دیا کہ بھائی زکریا علیہ السلام ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے تھے، کہاں غائب ہو گئے؟
شیطان نے بتا دیا اس درخت میں چھپے ہوئے ہیں، یقیناً اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ تھوڑا جو ہے وہ کپڑا بھی نظر آ رہا تھا درخت میں حضرت کا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس درخت میں چھپے ہوئے ہیں، تو وہ بھی تھوڑے سام گئے۔ بھائی درخت میں چھپنا پھر وہ درخت خود بخود صحیح ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اب ان کو مارنا کوئی کھیل نہیں، وہ بھی ڈر گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ درخت کو اب مت کاٹو، اب ایک کام کرو، اوپر سے اب آرے چلا دو، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا وہ اندر کب مر چکے ہیں۔ تو انہوں نے اس درخت کے اندر آرے چلانا شروع کر دیا۔ وہ آرا جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے سر تک قریب آ گیا۔ اس وقت زکریا علیہ السلام ان کو آواز لگانی چاہیے کہ میں اندر ہوں، تمہارا نبی ہوں، مجھے قتل کرو گے تو تم ختم ہو جاؤ گے، مجھے چھوڑ دو۔ یہ آواز لگانے کے قریب تھے، آپ منہ کھولنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز لگائی ہے زکریا اگر تم منہ کھولو گے تو تمہاری نبوت کے تاج کو ہم چھین لیں گے، تمہارے نبوت کے تاج کو چھین لیں گے، اس لیے کہ اگر تم اس درخت کے مدد مانگنے کے بجائے مجھ سے مانگا ہوتا تو میں تمہاری حفاظت کر لیتا۔ اگر تم مجھے مانگا ہوتا تو تمہاری حفاظت کر لیتا، تم نے درخت سے مدد مانگی، اگر تم آج آواز لگاؤ گے تو تمہارے بدن کو جو ہے تاج، نبوت کے تاج کو چھین لیا جائے گا، خاموش رہو، اف تک نہ کہو۔ یہ ندا آ گئی، زکریا علیہ السلام ڈر کے مارے وہیں کھڑے رہ گئے، اور آرا ان کے سر پر چلا اور 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مانگنا، کسی سے مانگنا، کسی سے امید رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نبیوں کے اندر پسند نہیں فرما، جس کے وجہ سے زکریا علیہ السلام کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ صرف اس درخت سے کہا تھا کہ میرے لیے تو کھل جا، میرے پیچھے دشمن ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب نبی کا قتل کرے گا تو آدمی کیا ہوگا؟ یقیناً جہنمی ہوگا۔ بخت نصر جو ہے وہ اس نیک بخت تھا، لیکن عورت کے محبت میں آ کر ایسا مردود بن گیا، وہ ہمیشہ کے جہنم میں جانے کے لیے ایندھن جما لیا، جس کو بخت نصر بادشاہ کہتے ہیں۔ تو ادھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً نبی کے قتل پر ایک ایسا ماحول پیدا کر ہی دیتے ہیں۔ تو اسی وقت اسی اثنا بھی ابھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش کے بدن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، ادھر زکریا علیہ السلام کے 2 ٹکڑے کر چکے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پڑوسی ملک کے ایک بادشاہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ وہ محبت ڈال دی کہ ہمارے زکریا علیہ السلام کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے، یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا گیا بے گناہ۔ تو وہ بادشاہ جو ہے اپنے لشکر کو لے کر بخت نصر کے شہر پر حملہ کر دیا، اور جو ہے قتل کرتا رہا۔ فرماتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہیں ہو رہا ہے، اور قتل کرنے والے یہ آواز لگا رہے ہیں جب تک یحییٰ علیہ السلام کے بدن سے خون نہیں رکے گا اس وقت تک ہم اس شہر کے لوگوں کو قتل کرتے رہیں گے۔ تو اس کے بعد میں ایک آدمی لاش پر آ کر کہا یحییٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، کسی کے ظالم نہیں ہیں، آپ ظلم کرنے کے لیے نبوت کا تاج لے کر نہیں آئے ہیں، آپ تو نبی بن کر آئے ہیں۔ آپ کی امت جو ہے آپ کے قتل کی پاداش میں مار دیا جا رہا ہے، ایک نبی کے بدلے میں 1000 لوگ مر چکے ہیں، خدا کے واسطے آپ کا خون بند ہو جائے، لوگ جو ہے مرنا ختم ہو جائے، لوگوں کی جانیں بچ جائیں۔ اتنا کہنا تھا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بدن سے خون بند ہو گیا۔